نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد۔ پشچم بنگلہ کا پیر پرپھرا دربار شریف مجددیہ جوان پیر ابو بکر صدیق رحمۃ اللہ علیہ کا سنگٹھن آل انڈیا مجددیہ مشن سرو دھرم سمیلن کمیٹی کے سدسیوں ہیں ہم محمد آصف۔ اس کے علاوہ سرو بھارتیہ جاتیہ کانگریس نیشنل انڈیا گٹھ بندھن پشچم بنگلہ راجیہ کانگریس کمیٹی کے سدسیوں ہیں ہم ہندو مسلم سکھ عیسائی جین کرسچن آدیواسی دلت ہم سب ہیں بھائی بھائی۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہند ہے ہم یہ وطن ہے ہمارا۔ بھارت ورش میں 29 راجیہ ہے۔ 29 راجیہ میں چاہے کسی کا بھی شاسن ویوستھا کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ماہ محرم کے مہینہ چل رہے ہیں۔ اسلام کے اتہاس میں جو کہ ماہ محرم 10ویں محرم عاشوراء کے دن کی بات، جو اسلام کے اتہاس میں ایک ایسا دن ہے جسے بھلائے سے بھی نہیں بھلایا جا سکتا ہے۔ اس لیے بہت ہی دکھ دائق اور افسوسناک مہینہ ہے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین و حسن، یہ تو سارے ہندو بھائی بھی ان واقعات کو اور ایسے 10ویں محرم کے حضرت امام حسین حسن کے شہید کربلا کی قربانیوں کو سبھی کوئی جانتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ بہت سے ایسے جماعت ہے، لیکن اہل سنت جماعت حنیفی مذہب کے ماننے والے، ان کے طریقہ یہ ہے کہ 10ویں محرم عاشوراء کے دن عبادت، دان خیرات اور گاؤں والے بستی والے مل کر چاندہ اٹھا کر کھچڑی پکا کر گاؤں والے کو بھی بھاگ بٹورا کر کے دیتے ہیں، اور جو بھی یتیم مسکین غریب آتے ہیں ان کو بھی کھانا کھلاتے ہیں۔ اسی لیے یہ باطل اور حق اور انسانیت اور ایمان دھرم کا لڑائی تھا۔ اس لیے ایک طرف انسانیت، ایمان دھرم اور اللہ کا پیغام اور حکم، نبی کے پیغام اور حکم، اور ایک طرف باطل اور ناحق بے ایمان اور غدار اور مکروں سے جد اور جنگ تھا حضرت امام اور حسن کا۔ اس لیے کہ اللہ کے حکم کو بچانے کے لیے اور قرآن کے حکم کو بچانے کے لیے، نبی کے دین و اسلام کو قائم اور موجود رکھنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے راہوں پہ قربان کر دیتے ہیں، اور دین اور اسلام کے سما کو روشن کر دیتے ہیں تا قیامت تک کے لیے، اور جیت کر مر کر بھی اپنا جیت اور سچائی کی پرچم کو لہرا دیتے ہیں۔ اس لیے کہ حقیقت اور سچائی کو کوئی نہیں جھٹلا سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمارا یہ کہنا ہے، جو بھی شاسن ویوستھا ہے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ کچھ راجیوں میں تعزیہ و جلوس سواری نکالیں گے، لیکن ایسے
कुछ असामाजिक संगठन भी होंगे जिससे कि माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा। इसीलिए कि ऐसे संगठनों से कड़ाकड़ी तरीक़ा से निपटने के लिए आइन, कानून व्यवस्था, पुलिस, मिलिट्री व्यवस्थाओं को कड़ाकड़ी तरीक़ा से हर राज्यों में जिसका भी शासन हो उसे, जिससे कि देश और समाज में माहौल ख़राब ना हो सके और अमन, चैन, शांति, राष्ट्रीय एकता, भाईचारागी कायम रह सके। यही काम सारे शासन व्यवस्था और हुकूमत को करना है। देश में, राष्ट्र में शांति और अमन, चैन, शांति को बहाल रखना है। यही हमारा दुआ है और ये सच्चाई के लिए अपने जीवन और ज़िंदगी को कुर्बान कर दिए थे। अल्लाह के राहों पे दीन और इस्लाम के समा को रोशन बना दिए और ज़िंदगी जान को कुर्बान करके ता क़यामत तक के लिए इस्लाम के झंडा और परचम को लहरा दिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद आसिफ।